اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ پیچھے ہم نے سورت کی ابتدا میں پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی بڑی محکم مضبوط آیات ہیں اور اس کی تفصیل بھی اور تفسیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تم اس کے سوا کسی کی بات نہ کرو، یقیناً اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نذیر اور بشیر ہیں۔ جو استغفار کرتا ہے اور توبہ طائب ہوتا ہے اللہ اس کو بہترین فائدہ پہنچاتے ہیں ایک وقت تک، اور جو زائد کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ اگر تم پھر جاؤ گے تو میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آگے فرمایا الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا مطلب؟ تم سمجھتے ہو کہ شاید انسان مٹی میں مٹی بن جائے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں، یا جس طرح ہندو جلا دیتے ہیں کسی کی راکھ بن جائے، تو کیسے اللہ اس کو وجود میں لائیں گے؟ تو فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تم اللہ کی طرف پلٹو گے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ خبردار، انہم یثنون صدورہم، کہ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں۔ خبردار، وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں یعنی مروڑتے ہیں۔ لیستخفوا منہ، تاکہ اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں چھپا سکیں، یعنی جو نا وہ اپنے منہ نیچے کر کے سینے کو جھکا کر باتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ سے باتیں چھپا سکیں۔ اللہ خبردار، یاد رکھو، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے کپڑوں میں لپٹے ہوتے ہیں، یعنی اوپر چادر لپیٹ کر جب لیٹتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں نا، فرمایا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے جناب وہ ایک روایت آتی ہے کہ دو جناب ثقیف قبیلے کے آدمی تھے، طائف کے رہنے والے، اور ایک قریشی تھا، یا دو قریشی تھے یا ایک ثقیف کا آدمی تھا، اور بڑے موٹے تازے تھے، یعنی ان کے پیٹوں کی چربی بڑی بڑی ہوئی تھی۔ تو ایک نے کہا کیا جو ہم باتیں کر رہے ہیں کیا اللہ سن رہا ہے؟ ایک نے کہا کہ اگر ہم اونچی باتیں کریں گے تو سن لے گا، اگر نہیں اونچی کریں گے تو وہ نہیں سنے گا۔ تو دوسرے نے کہا نہیں، جیسے بھی ہم باتیں کریں، ظاہر کریں یا چھپا کر کریں، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو اس وقت اس آیت کا نزول ہوا کہ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ تو خبردار، وہ تو جانتا ہے کہ جب وہ اپنے کپڑوں میں لپٹے ہوتے ہیں، اور جو اس وقت چھپا رہے ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ تو سینے کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے، سینے کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ علیم بذات الصدور،
ابھی انسان کے حاشیہ خیال میں ایک چیز آتی ہے، دل کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے، بس تخیلات پہ ایک خیال جو نا وہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں کیا سوچ پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قل ان کنتم ما تخفون، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم جو چیز چھپاتے ہو اور جو چیز تم ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کا بھی کیا لے گا؟ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، آگے اللہ تعالیٰ کے علم کی ایک اور مثال فرمایا نہیں ہے کوئی بھی جانور جاندار جو زمین پر چلنے والا ہو، دابۃ الارض کہتے ہیں وہ جانور جو زمین پہ چلنے والا ہو، چاہے وہ 2 ٹانگوں والا ہو، چاہے 4 ٹانگوں والا ہو، چاہے اپنے پسلیوں کے بل گھسٹنے والا ہو سانپ کی طرح، ٹھیک ہے، جسے قرآن مجید نے سورہ نور میں بیان کیا۔ بعض جانور ایسے ہیں جو اپنے سینے کے بل چلتے ہیں، بعض 2 ٹانگوں والے، بعض 4 ٹانگوں والے، اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، کہ تخلیق میں کون بڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو جتنے بھی جانور ہیں زمین میں الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمے ہے ان کا رزق، ان کے جنس کے اعتبار سے، ان کی خواہشات اور ان کی نیچر کے لحاظ سے جو ان کا رزق بنتا ہے اللہ ان کو عطا کرتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ کوئی جناب وہ مچھلی ہے جو منوٹنوں کے لحاظ سے اس کی خوراک ہے ڈیلی، اللہ اس کو بھی فراہم کرتے ہیں۔ جنگلوں میں جانور ہیں ان میٹ کھاتے ہیں، اللہ ان کو میٹ عطا کرتے ہیں۔ تو جیسی جس کی خوراک ہے اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے، اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتے ہیں مستقرها ان کے رہنے سہنے کی جگہوں کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور ان کی سونپے جانے کی جگہوں کو۔ بعض نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے، مستقر کہتے ہیں کہ انسان مسافر ہو تو جہاں پر کچھ دیر کے لیے وہ ٹھہر جائے، ٹھیک ہے، جو اس کا ٹھکانہ بڑے عارضی طور پہ، اسے کہتے ہیں مستقر۔ اور مستودع کہتے ہیں جہاں پہ وہ مستقل طور پہ رہائش پذیر ہے، جیسے انسان کا گھر ہے۔ تو اللہ جانتے ہیں کہ انسان کہاں پر ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ماں کا رحم کیا ہے؟ مستقر ہے، ایک عارضی وقت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھہراتے ہیں۔ وہ مستودع باپ کی پشت، وہ کیا ہے؟ مستودع۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مستقر سے مراد یہ دنیا کی زندگی ہے، اور مستودع جو ہے وہ برزخ کی زندگی، جہاں پہ انسان جو نا وہ جائے گا مرنے کے بعد۔ تو مستودع آپ نے شاید عربی زبان جاننے والے سمجھتے ہوں، مستودع سٹور کو کہتے ہیں جہاں پہ کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے کہ انسان کہاں پر۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز اس واضح کتاب میں لکھی ہوئی، اس واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی دنیا میں رہتے ہیں، بہت بڑی دنیا میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے یہ پوری کائنات جو ہے نا، پوری کائنات ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہو اور اس میں ایک چھلا پڑا ہو، ایک رنگ پڑا ہو۔ یہ رنگ کے برابر جو ہے نا وہ شاید اس سے بھی کیا ہو، یہ زمین کی اوقات اس سے بھی کم ہے جس پہ ہم بستے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کھلی زمین میں رہتے ہیں، بہت کھلی دنیا ہے، اللہ کے ہاں اتنی سی ہے، ٹھیک ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس روز اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لیں گے جس طرح انسان ایک کاغذ کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں ایک فائل کو لے لیتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی ذات ہوگی کہ جو آسمان کو لپیٹ کر یوم نطوی السماء قطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید، تو ایسے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ میں لے لیں، ایسے ہاتھ میں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔
کہ جو پورے آسمان کو لپیٹ کر اپنے ایک ہاتھ میں لے. تو زمین کی اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کیا ہے؟ بلکہ وسع کرسیہ السماوات والارض. جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں نا، جسے کرسی کہا جاتا ہے، عرش اللہ تعالیٰ کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اور کرسی کیا ہے؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں، وہ زمین و آسمان سے بڑی، زمین و آسمان سے وہ بڑی ہے. تو کہا جاتا ہے نا کہ انسان مخلوقات کے بارے میں غلو نہ کرے، حد سے بڑے نہ، جس کی جتنی ڈومین ہے اسی کے اندر اسے رکھے، فضائل اور مناقب میں اس کے بڑا نہ کرے. اس لیے تکبر حرام ہے. تکبر کیا ہے؟ حرام ہے. انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے لیکن اتنا بڑا ہوتا نہیں، اتنا بڑا ہوتا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنا غلو کر لو اتنا کم ہے. جتنا سوچ لو کہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، پھر بھی آپ ہم جو نا وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی. اس لیے قیامت کے روز جو نا وہ اہل جنت کو یہ سرپرائز ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ جو نا ایک نعمت ہے جو میں نے ابھی تک آپ کو عطا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اپنا جو نا وہ پردہ ہٹا دیں گے، اور اہل جنت اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اتنی بڑی ہے. اس نے ہر چیز کتاب مبین میں لکھ کر رکھی ہوئی. اور کب سے لکھی ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے. 50,000 سال پہلے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس وقت اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کیا تھی؟ پانیوں پر تھی. پانی پر اللہ کا عرش تھا. ٹھیک ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تقدیر، جو کچھ ہونے والا ہے نا، اینڈ آخری جو پوائنٹ ہے اس کائنات کا، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ کر لکھی ہوئی ہے. ہمارے لیے حادثات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منظم نظام کا وہ حصہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تم اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے ساتھ. کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی پمائش کر لی جائے، اس کو جانچ لیا جائے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.